بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری جو اردو کی کلاس ہے اس میں ہم ایک سبق پڑھیں گے، تاج محل، جو آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ آپ کی کتاب آپ کے سامنے موجود ہونی چاہیے اس کو پڑھتے ہوئے۔ تو ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ یوں تو دنیا میں ہزاروں عمارتیں ایسی ہیں جن کی شان و شوکت اور خوبصورتی دیکھنے کے لائق ہے، لیکن شاید ہی کوئی عمارت ایسی خوبصورت اور پرکشش ہو جیسے آگرہ کا تاج محل ہے۔ سفید سنگ مرمر کی بنی ہوئی یہ عمارت ہندوستان میں مغل بادشاہ کا ایک ایسا یادگار کارنامہ ہے جس سے ان کی طبیعت کی نفاست اور نزاکت پسندی کا اظہار ہوتا ہے۔ چاندنی رات میں اس عمارت کو دور سے دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کسی نے ہیرے سے تراش کر یہ عمارت بنائی ہے۔ اسی لیے تو اسے دنیا کے 7 عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بیٹا ایک پیراگراف ہم نے پڑھا ہے۔ کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، آخر میں کر لیجئے گا۔ تاج محل دراصل شاہ جہاں نے اپنی چہیتی بیگم ممتاز محل کے مرنے کے بعد اس کے مقبرے کے طور پہ تعمیر کیا تھا۔ ممتاز محل نے وصیت کی تھی کہ اس کی قبر پر ایسا مقبرہ تعمیر کیا جائے جو دنیا میں بے نظیر ہو، یعنی بے مثال ہو۔ شاہ جہاں نے اپنی پیاری بیگم کی وصیت پوری کی اور لاکھوں روپے، ہزاروں معماروں، کاریگروں، سنگ تراشوں اور صناعوں کی محنت سے اسے تعمیر کرایا۔ 2 پیراگراف ہو گئے بیٹا۔ شاہ جہاں کو عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا۔ دہلی اور آگرہ میں اس کی بنائی ہوئی عمارتیں اپنے جلال اور جمال کے اعتبار سے مغلیہ دور کی بہترین عمارتیں ہیں، لیکن جو بات تاج محل میں ہے وہ کسی اور عمارت میں نہیں۔ لوگ اسے شاہ جہاں کا تڑپتا ہوا دل اور ایک زمانے میں اس مقبرے میں نایاب درختوں کا باغ بھی تھا۔ پرانے درخت تو ختم ہو گئے، لیکن اب بھی سایہ دار درخت پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے سیر کرنے والوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کو چین بخشتے ہیں۔ دریائے جمنا تاج محل کی سیڑھیوں سے ٹکراتا ہوا بہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی روضہ کی خوبصورتی کو دیکھنے اس کے قدم چوم رہا ہے۔ برسات میں جب دریا زور پر ہوتا ہے تو یہاں میلہ بھی لگتا ہے اور کئی دن تک بڑی رونق رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دریا کے کنارے پر شاہ جہاں نے سنگ اسود کا ایک مقبرہ اپنے لیے بھی بنوانا چاہا تھا۔ کہتے ہیں کہ دریا کے کنارے پر شاہ جہاں نے سنگ اسود کا ایک مقبرہ اپنے لیے بھی بنوانا چاہا تھا، لیکن اس کا مقبرہ مکمل نہ ہو سکا۔ اگر یہ منصوبہ پورا ہو جاتا تو شاید دریا کے دونوں کناروں پر 2 عجائبات آج تک دنیا کو حیرت میں ڈالنے کے لیے موجود ہوتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہم نے اس سبق کو پڑھا ہے۔ اب ہم اس میں جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پرکشش لفظ آیا تھا۔ پرکشش کا مطلب ہوتا ہے کشش والا یا خوبصورت۔ بے نظیر مطلب بے مثال، ٹھیک ہے، یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو، نایاب۔ معمار کہتے ہیں تعمیر کرنے والے کو، مزدور بھی کہتے ہیں اسے۔ سنگ تراش پتھر تراشنے والا، پتھر کو کاٹنے والا جو ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں سنگ تراش۔ سنا کہتے ہیں بنانے والے۔ روضہ کا لفظ آیا تھا۔ روضہ مطلب ہوتا ہے باغ، اس کی جمع ہے ریاض۔ سنگ اسود کالا پتھر، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اور اسود مطلب ہوتا ہے کالا۔ سنگ اسود کالا پتھر۔ چہیتی لاڈلی، مقبرہ قبر، دیار گھر۔ اچھا بیٹا یہ دیکھیں، ایک اردو کی جو قواعد ہیں، ایک قاعدہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی لفظ کی صفت بیان کی جائے تو وہ موصوف کہلاتا ہے، اور یہ ترکیب مرکب اضافی کہلاتی ہے۔ اگر کسی لفظ کی
सिर्फ बयान की जाए तो वो मौसूफ कहलाता है, और ये तरकीब मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाती है। अब देखें नीचे मिसालें मौजूद है मुरक्कब तौसीफ़ी की। पुरकशिश इमारत। अब इसमें एक लफ्ज़ है पुरकशिश और दूसरा है इमारत। पुरकशिश इसकी सिफ्त हो गई, इमारत मौसूफ, यानी ऐसी इमारत जो पुरकशिश हो, जो खूबसूरत हो। इसी तरह नीचे एक और मिसाल मौजूद है चहीती बेगम। ठीक है, इसमें चहीती सिफ्त है, बेगम मौसूफ है। चांदनी रात, चांदनी इसमें सिफ्त है, रात मौसूफ है। संगे अस्वद, काला पत्थर। ठीक है, पत्थर की खूबी बयान की जा रही है कि वो काला है, तो काला इसमें सिफ्त हो जाएगी अस्वद, और संग इसका मौसूफ हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुनिए इसे। अगर किसी लफ्ज़ की सिर्फ बयान की जाए तो वो मौसूफ कहलाता है, और ये तरकीब मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब कुछ वाहिद जमा भी हैं। अजीब अजायबात, बाग बागात, महल महल्लात, रोज़ा रियाज, मकतब मकातिब, कौम अक़वाम, सबब असबाब, ख़याल ख़यालात। ठीक है, ये अपने पास नोट कर लीजिए। ये भी अपने पास स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और ये आपके करने का काम है। मश्की सवालात एक तो आपने हल करने हैं जो किताब में मौजूद हैं, और इसी तरह आपने जिस तरह हमने मुरक्कब तौसीफ़ी बनाए थे 5, यहाँ पर 4 बनाए थे, आपने 4 8 मुरक्कब तौसीफ़ी बनाने। ऐसे मुरक्कब बनाने हैं जिसमें एक सिफ्त बयान की जा रही हो, किसी लफ्ज़ की सिफ्त बयान की जा रही हो, जैसे हमने अभी मिसालों में देखा। दोबारा देख लीजिए मिसाल। चांदनी रात, तो रात इसमें मौसूफ है, चांदनी सिफ्त है। चहीती बेगम, चहीती इसमें सिफ्त है, बेगम मौसूफ है। ठीक है, पुरकशिश इमारत। ठीक है बेटा, कोई सवाल हो तो आप कर लीजिए।